اللہ کے فرما کو لے کر اس روئے زمین پر آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر۔ اللہ کے فرما کو لے کر اس روئے زمین پر آئے تھے، سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آدمی کسی مدرس سے، خطیب سے، گفتگو کرنے والے سے دور ہو کر کے یا اظہار بیزاری کے ساتھ بیٹھے۔ تو سامع اور خطیب دونوں کا ایک بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، تو ظاہری طور پہ بھی قربت ہونی چاہیے، جسمانی قربت، ذہنی قربت، اور سننے کی ساری چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں تب جا کر کے کوئی چیز اس کا ماحصل جو ہوتا ہے مل پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ کہ قرآن کریم کی باتوں میں، آیات میں انہی کے لیے نصیحت ہے جو زندہ دلی کے ساتھ رہتے ہیں، القى السمع کان لگا کر کے سنتے ہیں، وَهُوَ شہید حاضر ہو ذہن کے ساتھ، جسم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، تب جا کر کے، ورنہ بہت لوگ سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ساری باتیں معلوم ہو پاتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہو پاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال یوں ہی بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا، علم کی مجلس ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پیش رو تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین گرامی، نوجوان دوستو، مولانا نے جو اعلان کیا، میرا موضوع دراصل موضوع ہے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت۔ یہ بڑا اہم اور بنیادی اور وقت کا بہت زبردست اور ضروری موضوع ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس انداز میں
اس طرح کے پروگراموں کی افادیت اور اس کے اثرات لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم کمزور ہیں۔ اور یہ موضوع جو ہے اس کے مخاطبین آپ لوگ تو دراصل ایک تعلیم اور تربیت کے نظریے سے مقصد سے یہاں حاضر ہیں، لیکن اس موضوع کے جو مخاطبین ہیں سماج کے سارے طبقات، والدین، بچوں کے گارجین اور سرپرست، مساجد اور مراکز کے ذمہ داران، ہماری تنظیموں اور جمعیتوں اور جماعتوں کے ذمہ داران، سماج کے وہ تمام افراد جو زندہ دل رکھتے ہیں جماعت کا، ملت کا، قوم کا درد رکھتے ہیں، وہ سارے لوگ اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ یہ آپ تو نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی تربیت ذمہ داری کن کی بنتی ہے؟ دراصل ان سے تخاطب ہے، تو انہی کو اس طرح کی باتوں کو سننا چاہیے۔ لیکن آج کل ایک فائدہ یہ ہے کہ موبائل اور کیمرے کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ کا دور ہے، اس امید میں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آنے والے ایام میں دوسرے لوگ دوسرے ذریعے سے سن لیں گے تو شاید اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے۔ سب سے پہلے میں آپ کا البر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ عظیم الشان علمی تربیتی ورکشاپ آپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو لوگ اس میں شریک ہیں، ہم اپنی طرف سے بھی چونکہ ہمارے علاقے میں بھی ہے اور ہم کو خوشی ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں آئے ہیں، تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ الہ العالمین آپ کی مجاہدانہ اس دنیا پرستی، مادہ پرستی، ذاتی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی فکر مندی کے دور میں جب آدمی خود غرضی سے بالا تر ہو کر کے علم دین کے حصول میں اگر وہ اس طرح سے اپنے اوقات کی، اپنے گھر کی، اپنے علاقے کی قربانی دے کر کے یہاں آیا ہوا ہے، تو دراصل وہ بہت بڑا قابل رشک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے یہاں آنے کو، آپ کی اس محنت اور کوشش کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور قوم اور ملت کے حق میں، جماعت کے حق میں، پوری انسانی برادری اور انسانیت کے حق میں اللہ تعالیٰ اسے مؤثر بنائے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، آپ لوگ چونکہ علم کے حصول کی غرض سے جمع ہیں تو میں ایک واقعہ تشجیع کے طور پہ، دلجوئی کے طور پہ ذکر کرنے کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو کہتے تھے کہ مصر ہمیں حصول علم کے لیے جانا ہوا۔ ابو حاتم الرازی کے نام سے الجرح والتعدیل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جرح و تعدیل کے باب میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر رازی کے نام سے ان کی تفسیر بھی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مصر جب گئے تو تقریباً 7 مہینہ ہم نے قیام کیا، تو 7 مہینے کے پیریڈ اور اس دوران ہمیں سالن تک نصیب نہیں ہوا۔ کھانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں سادہ بہت ہی معمولی کھانا، سالن تک ہمیں میسر نہیں ہوا۔ ایک دن یہ ہوا کہ ہمارے ایک استاد بیمار ہو گئے، تو ہم ان کے پاس گئے تو سوچا کہ اب موقع ملا ہے، کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، آج تھوڑی سی فرصت ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دن بھر علم حدیث میں مگن رہتے، موہ رہتے، غرق رہتے، اور پھر شام کو آتے تو مراجعہ کرتے، اپنا اس کا اعادہ کرتے، اس کو نقل کرتے، اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے، مذاکرہ کرتے، سارا جو اس سے ریلیٹڈ کام ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ایک دن موقع آیا کہ ہمارے ایک استاد بیمار ہیں، تو گئے ہم مچھلی لے کر کے آئے کہ ہم بنا کر کے سالن کھائیں گے، آج ہماری زبان تھوڑی سی کسی چیز کی اشتہا اور خواہش رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مچھلی لا کر کے ہم نے رکھ دیا تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ایک استاد پڑھانے کے لیے آ گئے، مچھلی ہوئی زندہ ہم چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 3 دن بعد ہم واپس چل کر کے آئے تو مچھلی مر چکی تھی۔
ہم کو اتنا موقع نہیں ملا کہ ہم اس مچھلی کو بنا کر کے کھا لیں، ہمیں وہ مچھلی کچے کھانی پڑی۔ پھر انہوں نے کہا لا ینال العلم لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ یہ جملہ جو اصل قابل غور ہے کہ علم، کوئی بھی علم ہو، علم دین خاص طور سے آپ غور کریں گے تو ہمارے اسلاف نے علم دین کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، بے پناہ مثالی قربانیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونے اور عبرت کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ 3 دن کی مری ہوئی کچی مچھلی ہم نے کھانے پر اکتفا کر لیا، اور ہم نے اس کے علاوہ پھر اس مچھلی کو بنانے کی اپنے لیے فرصت نہیں پائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جسمانی راحت اور آرام کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بغیر جسمانی پریشانی برداشت کیے ہوئے کسی آدمی کے لیے یہ بات آسان اور ممکن نہیں ہے کہ وہ علم دین جمع اور اکٹھا کر لے۔ تو لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسمانی راحت اور آرام کے ساتھ علم کا حصول یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور دوسری بات کہ یہ جو ورکشاپ ہے دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے جو دعوت کا میدان ہے، ہمارا جو فیلڈ ہے، ہمارے جو اصلاح و تربیت کا میدان ہے، ہم اس کے لیے کچھ افراد پیدا کریں، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملت کا، کسی بھی سماج کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی تنظیم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے افراد ہیں۔ اگر مال نہ ہو، دولت اور پراپرٹی نہ ہو، تو اس کی بھرپائی ان افراد کے محنتوں اور مشقتوں کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر افراد نہ ہوں اور بہت سارے اسباب و وسائل مہیا اور میسر ہوں تو وہ ہم اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کا ایک مثال میں ایک دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے سپر پاور ملک ہے، دنیا کے قریب لوگ جا کر کے وہاں بڑی بڑی رقموں کے عوض میں اپنی صلاحیتیں اس سپر پاور ملک کے لیے وقف کرتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پیسہ کمائیں، اور انہی لوگوں کی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ دنیا کا سب سے سپر پاور ملک بنا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ افرادی طاقت جو ہوتی ہے، شخصی طاقت جو ہوتی ہے، مین پاور جو ہوتا ہے، یہ کسی بھی قوم کا، سماج کا، سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے عظیم پاور ہے، سب سے بڑا پاور ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ ایک قول امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، کی تھی کہ نہیں کی تھی دعا؟ کہ اللہ بأحد العمرین، عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، اسلام کی توفیق دے دے، تاکہ اس کی قوت اور طاقت اور صلاحیت اور اس کے جذبے اور جنون کے ذریعے سے ہم دین اسلام اور اللہ کے اس انسانیت نواز مشن کی بالادستی کے لیے اس کی قوت، طاقت اور صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ سچائی ہے۔ وہی امیر المومنین مدینہ طیبہ کے گھروں میں سے اپنے صحابہ کی مجلس میں سے ایک مجلس کے ساتھ کسی گھر میں مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کی مجلس تھی، ساتھیوں کی مجلس اور میٹنگ تھی۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا اپنی اپنی تمنا کا اظہار کیجیے۔ تو جس کی جو سوچ ہوتی ہے، جس کی جو فکر ہوتی ہے، جس کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ آدمی اسی کے بقدر وہ اپنی بات کہتا اور بولتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اتمنى لو ان هذه الدار مملوء ذهبا انفقه في سبيل اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی مجلس میں کوئی ساتھی کہتا ہے کہ میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ یہ گھر سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہو، اور میں وہ سونے اور چاندی اللہ کے راستے میں توحید اور سنت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دوں۔ یہ کسی کی تمنا تھی۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس ہیرے جواہرات، جوہر و یاقوت، گھوڑے سواریاں ہوں،
میں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ اتنے میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اپنی تمنا کا اظہار کیجئے۔ کیا کہا پہلے نے؟ کہ میری چاہت یہ ہے کہ مال بھرا ہوا ہو، کسی نے کہا سونے جواہرات ہوں، کسی نے کہا قیمتی چیزیں ہوں جنہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، لگا دوں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ اپنی تمنا کا اظہار کیجئے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتمنى لو ان هذه الدار مملوءة مثل ابی عبیدۃ بن الجراح وسالم مولا حذیفہ و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا؟ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ میری چاہت ہے کہ مال ہو میرے پاس، یہ نہیں کہا میرے پاس سواریاں اور گھوڑے ہوں۔ یہ جو اس طرح کی مجالس، اس طرح کے ورکشاپ، اس طرح کے تربیتی پروگرام، دراصل ان کی منشا، ان کا مقصد اور ان کی حکمت یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا پاور جو سماج کا ہے ایسے افراد تیار کیے جائیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ ابن الجراح، سالم مولا حذیفہ، ابی حذیفہ، اور اسی طریقے سے معاذ ابن جبل کے جیسے قدسی صفات اور متدین اور اللہ والے لوگوں سے بھرا ہوا ہو، میں انہیں اللہ کے راستے میں لگا دوں۔ افراد کی طاقت، افراد کی قوت، یہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، اور یہی ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور یہی سب سے بڑا کام ہے۔ اور افراد بنیں گے کیسے؟ تعلیم سے، تربیت سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ افراد سازی کے لیے نوجوانوں کی تربیت جو میرا موضوع ہے، دونوں حوالے سے، کہ ایک تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اور میرا جو پروگرام ہے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، آپ اس موضوع کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نوجوانوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو تیار کرنا، انہیں میدان دعوت اور دعوت کے فیلڈ کے لیے اسلحے یعنی دین کے علم سے اور دین کی تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ سب سے بنیادی اور ضروری کام ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ افراد سازی جو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، وہ افراد تیار کیے مدینہ کی زندگی سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر، اور وہی صحابہ کرام کی جماعت کی محنت اور مشقت کا نتیجہ تھا، قربانیوں کا، جہود اور مساعی کا نتیجہ تھا کہ وہی صحابہ کرام قیصر و کسریٰ کے درباروں تک پہنچ گئے اور اللہ کی توحید اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کی تربیت یہ بہت بنیادی موضوع ہے، اور یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے ہماری قوم کا۔ دنیا میں کوئی بھی قوم اگر اس کے نوجوان صلاح، خیر اور خوبی کے راستے پر ہے تو وہی ترقی کر سکتی ہے، اور اگر اس کے نوجوان فساد، بگاڑ اور خرابی کے راستے پر ہو جائیں تو اس قوم کا پستی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ، یہ جماعت نوجوان جو ہے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کسی بھی سماج، کمیونٹی، کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم اور ملت اور جماعت کا۔ اس لیے ان کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے، اس لیے ان کی تربیت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرے چیز یہ ہے کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ زندگی کے مراحل میں سب سے قیمتی مرحلہ ہے۔ بوڑھوں سے کوئی پوچھے نا، وہی بتا سکتے ہیں کہ جوانی کتنی قدر و قیمت کا مرحلہ ہے۔ ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی اگر ہوتی ہوگی تو کچھ ہاتھ آنے والا ہے نہیں۔ جو زندگی کے مراحل ہیں، بچپن کا، بڑھاپے کا اور اسی طریقے سے جوانی کا، تو ان تینوں مراحل میں بچپن اور بڑھاپا، یہ دونوں کمزوری کے مرحلے ہیں۔